نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 روٹ ورڈ لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ عید جب قولا کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قولا اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لربی رب کے لیے، عالمین تمام جہانوں کے۔ عید جب قولا کہا، عید کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اذکروا کو، یاد کرو وہ وقت۔ قولا جب کہا تھا، لہو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ ربہ اس کے رب نے کیا کہا تھا؟ اسلم اسلام لے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اسلم یسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ قولا اس نے کہا اسلمت میں نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، اسلام لے آیا، لرب العالمین رب العالمین کے لیے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تمام مخلوقات کا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم اپنا آپ میرے حوالے کر دو، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو۔ قولا اسلمت دیر نہیں لگائی، کوئی حجت بازی نہیں کی، وائی اینڈ وین نہیں کہا، کیا کروں، کیوں کروں، کیسے کروں، کب کروں۔ قولا اسلمت کہا میں فوراً حاضر ہوں، لرب العالمین رب عالمین کے لیے، میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم ملتا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیسے کریں، بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر وہ چھوٹ جائے گا، پھر یہ نقصان ہوگا، اور ان ہی سوچوں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا، کیا کھو جائے گا۔ اللہ کا حکم آیا بس کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک کے کتنے ہی حکم ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، بات ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، میں مان گیا، میرے باطن میں بھی میرے ظاہر میں بھی تیرا ہی حکم چلے گا۔ لیکن جب ہم اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پتہ بھی چل جاتا ہے، پھر بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں کریں کہ نہ کریں۔ ایک نماز جو دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے اسی کو دیکھ لیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اچھا دائیں طرف پہلو بدلتے ہیں، بائیں طرف بدلتے ہیں، اچھا ابھی اٹھتے ہیں، وہ جو پڑھنی ہوتی ہے نا دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ظہر میں بھی، عصر میں بھی، کام میں بیزی۔ اب ہم اپنی نماز کے آئینے میں خود کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اسی طرح باقی احکام بھی۔ جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تھا ابراہیم کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کر دیر نہیں لگائی، تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر مجھ پر کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، وہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا، دین نام ہی ٹرسٹ کا ہے۔ رضیت باللہ ربن، اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ میں رب ہونے پہ راضی ہوں، وہ جو کہے گا اسی پر
میرا فائدہ ہے، وبالاسلامی دیناً، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اسی لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلم تو ڈن۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا۔ جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور خواہش اور اپنے نفس اور اپنی طویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں، تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ پکار اٹھتا ہے رضیت باللہ ربن۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ میں رب ہونے پر راضی ہوں، وہ جو کہے گا اسی پر میرا فائدہ ہے۔ وبالاسلامی دیناً، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اس لیے تو اسلم کہا تو کہا اسلم تو ڈن۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان جانے کا، یقین آ جانے کا۔ جس دن انسان مان جاتا ہے نا، اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنا نفس اور اپنی طویلیں پیچھے کرنی پڑتی ہیں، تو جس دن یہ کیفیت آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ پکار اٹھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں ان کو فلی ٹرسٹ کرتا ہوں جو اس میں ہے، اس میں اپنا کوئی نقصان نہیں سمجھتا۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر بڑے فائدے کے لیے کام کر جائے۔ اب دیکھیے نا، جو شخص اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اس کا مجھے فوراً پروفٹ نہیں ملے گا، ابھی مجھے اس پر انویسٹ کرنا ہوگا، لگانا ہوگا، اور اتنے عرصے، اتنے سال کے بعد مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، اور وہ اس امید پر آج بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر جاتا ہے۔ لیکن جو ذرا کم عقل انسان ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، اچھا آج جو میں اتنا لگا رہا ہوں نا، تو کل مجھے کیا ملے گا، سویرے لگا رہا ہوں شام کو کیا ملے گا، اچھا ابھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑو اس کام کو، کیا کرنا ہے، اچھا یہ کر لو۔ اچھا ہوتا ہے یوں کہ یہ بچہ نیا نیا بزنس شروع کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کام کریں گے، اس جاب میں کیا ہوگا، اس میں کیا ملے گا، اس میں کیا ملے گا۔ کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جو ٹمپریری ہوتی ہیں، پیسے زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری اٹریکشن کے پیچھے جاتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، پیسے زیادہ ہیں۔ لیکن کچھ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے زیادہ ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں لانگ ٹرم، اس کا فائدہ کیا ہے۔ عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدہ دیکھتے ہیں، اور بیوقوف لوگ شارٹ ٹرم فائدہ دیکھتے ہیں۔ آج کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدہ دیکھتے ہیں، اور بیوقوف شارٹ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں۔ آج کیا ہوگا، اور جو زیادہ ہی عقل مند ہوتے ہیں وہ بھی لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں، اور وہ سب سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ کہاں تک؟ آخرت تک۔ اس کا بھی لانگیسٹ ٹرم میں کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا ملے گا مجھے، اور جو چیز مجھے وہاں نہیں ملے گی، مجھے نہیں کرنی، مجھے وہ کرنا ہے جس میں 100% گارنٹی فائدہ ہے۔ اور ایسا شخص اصل میں عقل مند ہے، اسی کو اللہ نے عقل مندی کہا ہے، اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور ہمارے لیے خلاصہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے سامنے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے۔ آمین۔